اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج جس موضوع کی طرف اپنے تمام مومنین کی توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن تمام لوگوں کا عید منانا لازم ہے. اگر کوئی فرق پڑ جائے کسی کی رویت کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے کسی کے معاملات میں فرق پڑ جائے تو کیا سب نہیں منائیں گے؟ تو کوئی بہت بڑا فساد ہو جائے گا، بہت مسائل درپیش آ جائیں گے. اس موضوع کو ڈسکس کریں گے. تو کیا منا سکتے ہیں، نہیں منا سکتے، یا ضروری ہے ایک ہی دن منائی جائے؟ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک دن عید کی جائے. کیوں؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہم ہر مسئلے میں حل اپنا دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، صبح و شام پیش آنے والے مسائل میں جہاں رجوع کرتے ہیں، وہ ہمارے مراجع تقلید ہیں کہ جن کی طرف رجوع کر کے ہم اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تصحیح کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم صحیح طور پر کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی شریعت کا حکم ہے، اس کو انجام دیتے ہیں اپنے مراجع کی طرف رجوع کر کے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. عید کے لیے بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے مراجع کی طرف رجوع کریں. وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ کیا عید بنتی ہے؟ نہیں بنتی. عید بنتی ہے ان کے حساب سے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے، تو عید کی جائے. نہیں بنتی تو اس دن روزہ رکھ لیا جائے. اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر پارٹیاں نہیں بننی چاہیے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرنا، مجتہدین کی توہین کرنا، طرح طرح کے معاملات درپیش آ جانا، یہ فقط اور فقط عید پر کیوں ہوتا ہے؟ اب جس طریقے سے آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ کہیں پر بھی چاند کے نظر آنے کا ثبوت مل جائے، آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ عید کر سکتے ہیں، روزہ مطلب کہ رمضان شروع کر سکتے ہیں، چاند کا حکم جو ہے وہ آپ پہ لاگو ہو جائے گا. مگر آیت اللہ العظمیٰ علی حسین سیستانی فرماتے ہیں کہ جب تک آپ جس جگہ پر رہتے ہیں اس کے افق کے اعتبار سے رویت ثابت نہ ہو، تب تک آپ اپنے وہ نئے مہینے کا آغاز، وہ رمضان کا ہو، عید کا ہو، جو بھی ہو، آپ نہیں کر سکتے کہ جب تک جس علاقے میں آپ موجود ہیں. اب ان دو مجتہدین کی اس تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں بحث کرنا، ایک دوسرے کو تانے مارنا، ایک دوسرے کی توہین کرتے ہوئے مجتہدین کی توہین تک پہنچ جانا. حالانکہ مجتہدین کے فتاوی جو ہیں ان میں چھوٹے موٹے اختلافات پائے جاتے ہیں جن کو ہم ساری زندگی اگنور کرتے رہتے ہیں. کوئی خاص ہم آپس میں اس کو تنازع نہیں بناتے، مسئلہ نہیں بناتے، اور زندگی کو بہترین طریقے سے گزارتے رہتے ہیں کہ آپ کے مجتہد وہ فرماتے ہیں آپ ایسے عمل کریں، ہمارے مجتہد نے یہ فرمایا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون ایسا لباس پہنے ہوئے ہے کہ جس سے اس کے بازو جو ہے ان کی کھال نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اس نے پوری فل بازو جو شرٹ ہے، قمیض ہے، وہ نہیں پہنی ہوئی، گلا جو ہے وہ بالکل بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، تھوڑا سا حصہ سینے کا جو ہے گلے کے پاس سے وہ نظر آ رہا ہے. اب ایسا لباس پہنا ہے خاتون نے، مگر نماز کے لیے وہ ایک ایسی چادر کا انتخاب کرتی ہے کہ اس کا جسم سر سے پاؤں تک اس طریقے سے کور ہو جاتا ہے کہ کسی کو اس کا جسم جو ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ بازو کی کھال نظر نہیں آتی، گلا نظر نہیں آتا، اس نے پورا اپنے آپ کو کور کر لیا ہے. اب کیا کہا جائے، اس کی نماز اس چادر کے اندر قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب یہاں پہ مراجع کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ ہو جاتی ہے. نماز ایسے ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا ہے، لباس اس کا جیسا بھی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. البتہ
علی حسین سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسے لباس میں چادر لے کر نماز پڑھنا احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہوتی ہے، نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے، کیوں نماز باطل ہوتی ہے؟ جسم اس نے اپنے کو ڈھانپ تو لیا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں آیت اللہ کہ وہ لوگوں سے تو ڈھانپ لیا ہے، لیکن چادر کے اندر اس کو تو اپنا جسم جو ہے، اس کی اپنی کھال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہ اعضائے بدن جو اتنا چھپانا واجب ہے کہ دوسروں کو بھی نظر نہ آئے، وہ دوران نماز خود کو بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ علی حسین سیستانی جو ہیں ان کے فتوے کے مطابق ہے۔ اب جس کا آیت اللہ خوئی کے مقلدین جو ہیں وہ ویسے نماز پڑھ سکتی ہیں بیٹیاں، اور جو آیت اللہ سیستانی کے ہیں وہ اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بحث نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، یہ دو مجتہدین کی رائے ہے۔ ان کا جو انہوں نے احادیث سے اخذ کیا ہے نتیجہ، یہ وہ نتیجہ ہے۔ یہ شریعت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو جس طریقے سے انہوں نے سمجھا ہے، جیسا پایا ہے ویسا بیان کر دیا ہے۔ یہ مجتہدین کا جھگڑا نہیں کہیں گے، لڑائی نہیں کہیں گے، ان کی تعلیمات کے حصول میں جس چیز کو انہوں نے سورس بنایا ہے، ان کی سمجھ میں جس طریقے سے آیا ہے اس میں اختلاف ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم باقی معاملات میں مجتہدین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے امور انجام دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے عید والے دن کو بھی اسی طریقے سے انجام دیں جیسے ہمارے مجتہدین بیان کرتے ہیں۔ جس کے مجتہد کے مطابق عید بنتی ہے وہ عید کرے، جس کے نہیں بنتی وہ نہ کرے۔ کوئی جھگڑے کا موضوع اس کو نہیں بنانا چاہیے، فساد کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ آخر میں تمام مومنین سے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے، اپنے سب بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، یہ جو مجتہدین کے فتاوے میں اختلاف ہے نا، در حقیقت یہ ایک نعمت ہے ہم مومنین کے لیے۔ اب آپ تعجب کریں گے کہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ امامت کے زیادہ سے زیادہ منتظر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے زیادہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے انتظار میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں، ان کی کمی اپنی زندگی میں ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کاش مولا اس وقت موجود ہوتے، یہ جو اختلافات ہمارے اندر نظریاتی پائے جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتے۔ یہ جب مولا تشریف لائیں گے تب ہی ایک ہی دن رمضان شروع ہوا کرے گا، اور ایک ہی دن عیدیں سب جگہ پر کی جائیں گی۔ یہ اگر اختلاف مجتہدین میں نہ ہو اور سافٹ طریقے سے معاملات چلتے رہیں تو نہ جانے ہم کتنے دور نکل جائیں ذہنی اعتبار سے اور سوچوں کے اعتبار سے اپنے زمانے کے امام سے، کہ ابھی ہمارے پاس اتنے بہترین مجتہدین موجود ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی کسی قسم کی پرابلم، کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا۔ تو اب ہماری سوچیں، ہمارے خیالات نہ جانے ہمارے وقت کے امام سے کتنے فاصلے پر چلے جاتے۔ یہ ان مجتہدین کا اختلاف جو ہے یہ ہمیں اپنے مولا اور آقا، اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور فرما۔ پروردگارہ یہ جو ہمارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم الجھ جاتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، ہمارے زمانے کے امام تشریف لے کر آئیں تو ہمارے یہ معاملات میں درستگی آ جائے۔ پروردگار ہمیں اس قابل بنا کہ اپنے آقا اور مولا کے معاون اور مددگار بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔